السلام علیکم۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ افغانستان کی حکومت اور طالبان کے رابطہ گروپوں کے درمیان امن مذاکرات کے طریقہ کار سے متعلق باقی اختلافات دور کرنے کے لیے اتوار کی شام بات چیت ہوئی، جو کئی گھنٹے جاری رہی۔ بتایا جاتا ہے کہ دونوں فریقین اختلافات دور کرنے میں ناکام رہے ہیں، تاہم دونوں فریقوں کے ترجمانوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے اس ملاقات میں پیش رفت کا عندیہ دیا ہے۔ افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم کے ترجمان نادر نادری نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ بات چیت کئی گھنٹے جاری رہی اور اس میں امن مذاکرات کے قواعد و ضوابط کے حوالے سے پیش رفت سامنے آئی ہے۔ دوحہ میں طالبان کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم نے بھی اپنی ٹویٹ میں تصدیق کی ہے کہ بات چیت میں کافی پیش رفت دیکھی گئی۔ ادھر افغانستان کے لیے امریکہ کے اعلیٰ ترین مذاکرات کار زلم خلیل زاد اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی افغانستان سے متعلق خصوصی نمائندہ ڈیبرا لیونس نے گزشتہ چند روز میں افغانستان میں بڑھتی ہوئی پرتشدد کارروائیوں میں انسانی جانوں کے ضیاع پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ڈیبرا لیونس کے دفتر کا کہنا ہے کہ ان پرتشدد کارروائیوں میں کم سے کم 20 شہری ہلاک اور 39 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ افغانستان کے شمال مشرقی صوبے قندوز میں ہفتے کو افغان فورسز کے ہوائی حملے کے دوران کم از کم 12 شہری ہلاک اور 10 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ افغان وزارت دفاع کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس حملے میں 40 سے زائد عسکریت پسند ہلاک ہوئے، جبکہ شہریوں کی ہلاکتوں سے متعلق تحقیقات جاری ہیں۔ حملے سے متعلق طالبان کا کہنا ہے کہ اس حملے میں 23 شہری ہلاک ہوئے ہیں، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، جبکہ 17 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ تاہم آزاد ذرائع نے طالبان اور افغان حکومتوں کے دعووں کی تصدیق نہیں کی ہے۔ ادھر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کو صحافیوں سے گفتگو میں طالبان کو سخت اور ہوشیار قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی انتظامیہ طالبان کے ساتھ بہتر طریقے سے نمٹ رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ اگلے آنے والے ہفتوں میں افغانستان میں فوجیوں کی تعداد 4000 سے بھی کم کر دیں گے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے قانونی مسودے پر دستخط کیے ہیں، جس سے بچوں کی پیدائش کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ ساتھ شہریوں کے قومی شناختی کارڈ پر ماں کا نام بھی درج کرنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے نئے قانون کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ یہ افغان خواتین اور ان کے حقوق کے لیے کام کرنے والوں کی ایک بڑی کامیابی ہے، جو طویل عرصے سے عورت اور مرد کے مساوی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے گروپس کا کہنا ہے کہ اس سے معاشرے میں خواتین کے مقام و مرتبے میں اضافہ ہوگا اور ان کے لیے تعلیم اور روزگار کے حصول کا راستہ کھل جائے گا۔ نیو یارک میں قائم انسانی حقوق کے گروپ نے یہ کہتے ہوئے نئے قانون کو سراہا ہے کہ اس کا افغان معاشرے کی حقیقی زندگی پر گہرا اثر پڑے گا۔ بیان کے مطابق اس سے خواتین کے لیے تعلیم، صحت کی سہولتیں، پاسپورٹ، اپنے بچوں کی دستاویزات اور بچوں کے ہمراہ سفر کرنا آسان ہو جائے گا۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے حکومت مخالف ملک گیر تحریک چلانے کے لیے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ تشکیل دی ہے۔ حزب اختلاف کے قائدین کہتے ہیں کہ ان کی یہ تحریک صرف حکومت کے خاتمے کے لیے نہیں، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت ختم کرنے کے لیے ہے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ حزب اختلاف اپنی احتجاجی تحریک سے حکومت کو دباؤ میں تو لا سکتی ہے، تاہم ان کے مطابق سیاسی جماعتیں اس قدر طاقتور نہیں ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو زیر کر سکیں۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے مطالبہ کیا ہے کہ ملک میں گزشتہ ہفتے کورونا کیسز کی یکدم بڑھتی ہوئی شرح کے پیش نظر پرائمری اور پری پرائمری اسکولز کھولنے کے فیصلے میں 15 روز کی تاخیر کی جائے۔ یاد رہے کہ ملک میں 7 اگست کے بعد پہلی بار گزشتہ ہفتے کورونا کیسز کی ایک دن میں سامنے آنے والی تعداد 700 سے تجاوز کر گئی ہے، جن میں سے کئی طلباء اور تعلیمی اداروں سے وابستہ افراد بھی شامل ہیں، جبکہ کورونا سے متعلق احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے پر کئی تعلیمی اداروں کو سیل بھی کرنا پڑا ہے۔ پاکستان میں کورونا کے شکار 4 مریض دم توڑ گئے ہیں، جبکہ 600 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن نے آکلینڈ کے سوا تمام شہروں میں
کورونا وائرس کی احتیاطی تدابیر ہٹانے کا اعلان کیا ہے۔ بھارت کے شہر آگرہ میں سیاحتی مقام تاج محل کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ روزانہ صرف 5,000 سیاحوں کو تاج محل دیکھنے کی اجازت ہوگی اور انہیں سماجی دوری اور ہینڈ سینیٹائز کرنا ہوں گے۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 86,000 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ امریکہ میں کورونا وائرس کے 10 لاکھ یومیہ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، جو دنیا بھر میں ایک ریکارڈ ہے۔ تاہم طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ میں کووڈ 19 پر قابو پانے کے لیے 60 لاکھ سے 1 کروڑ ٹیسٹ روزانہ کرنا ضروری ہے۔ امریکہ میں ہفتے کے روز 10,61,411 ٹیسٹ کیے گئے۔ اس سے قبل امریکہ میں روزانہ کی بنیاد پر کیے جانے والے ٹیسٹس میں کمی دیکھی گئی تھی، اور ماہرین کا کہنا تھا کہ اس کی وجہ سے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنا مشکل ہو گیا تھا۔ اعداد و شمار کے مطابق جولائی میں ہر روز 8 لاکھ ٹیسٹ کیے جا رہے تھے، تاہم اگست کی 13 تاریخ سے قبل ان کی تعداد کم ہو کر صرف 6,50,000 رہ گئی تھی۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے 2 لاکھ کے لگ بھگ ہلاکتیں ہو چکی ہیں، اور ملک میں اس وقت کووڈ 19 کے 67 لاکھ مریض موجود ہیں۔ امریکا کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ نے سن 2015 میں ایران کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے سے قبل اقوام متحدہ کی جانب سے عائد کی جانے والی پابندیاں بحال کر دی ہیں۔ ان میں ایران کو اسلحے کی فروخت سے روکنے کی پابندی بھی شامل ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ہفتے کی شام جاری کیے گئے بیان میں ایران کو دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے اور یہودیوں کی دشمن ریاست قرار دیتے ہوئے کہا کہ دوبارہ پابندی کا اطلاق ہفتے کی شام سے ہو گیا ہے۔ بیان کے مطابق ان پابندیوں کی بحالی اقوام متحدہ کی قرارداد 2231 میں بیان کیے گئے اسنیپ بیک عمل کے ذریعے ہوئی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے ایران پر دوبارہ پابندیاں نافذ کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا ہے کیونکہ ایران معاہدے کی پاسداری کرنے میں ناکام رہا ہے، اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بھی پابندی میں توسیع نہیں کی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ امید کرتا ہے کہ اقوام متحدہ کے رکن ممالک اس ضمن میں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ ایران پر اس وقت تک دباؤ ڈالتا رہے گا جب تک ایران ایٹمی پھیلاؤ کے خطرات کو روکنے اور افراتفری، تشدد اور خون ریزی کو ختم کرنے کا امریکہ کے ساتھ جامع معاہدہ کرنے پر راضی نہیں ہوتا۔ امریکی اقدامات پر رد عمل دیتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے ہفتے کو ایک بیان میں کہا کہ اب یہ دنیا پر منحصر ہے کہ وہ امریکہ کے اس نامناسب اور یک طرفہ اقدام پر کیا رد عمل دیتی ہے۔ صدر ٹرمپ کا یہ موقف رہا ہے کہ معاہدے کے باوجود ایران اپنے جوہری پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے، جبکہ پابندیوں کے خاتمے کی مد میں امریکہ ایران کو زیادہ ریلیف دے رہا ہے۔ دوسری طرف ایران نے انکار کیا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تاہم معاہدے سے امریکہ کے نکل جانے کے بعد ایران نے کہا تھا کہ وہ یورینیم کی افزودگی کی شرح میں اضافہ کر رہا ہے۔ معاہدے پر امریکہ کے علاوہ برطانیہ، چین، فرانس، جرمنی، روس اور یورپی یونین نے بھی دستخط کیے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی جج جسٹس روتھ بیڈر گنزبرگ کے انتقال کے بعد وہ ان کی جگہ کسی خاتون جج کو ہی اس عہدے کے لیے نامزد کریں گے۔ ہفتے کو شمالی کیرولائنا میں انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ آئندہ ہفتے سپریم کورٹ کی خالی ہونے والی نشست کے لیے نامزدگی کر دیں گے۔ جسٹس روتھ بیڈر گنزبرگ 87 سال کی عمر میں جمعے کے روز انتقال کر گئی تھیں۔ گنزبرگ 27 سال تک امریکی سپریم کورٹ کی جج رہنے کے بعد جمعے کو کینسر کے باعث انتقال کر گئیں۔ انہیں لبرل نظریات کی حامل جج سمجھا جاتا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر صدر ٹرمپ قدامت پسند نظریات کی حامل جج تعینات کرانے میں کامیاب ہو گئے تو امریکی سپریم کورٹ میں ان نظریات کے حامل ججز کی تعداد 6 ہو جائے گی۔ لیکن صدر ٹرمپ کو امریکی سینٹ سے اس کی منظوری لینا ہوگی، جہاں ریپبلکن اراکین کو ڈیموکریٹک پارٹی کے 47 اراکین کے مقابلے میں 53 اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ بھارت کی ریاست مہاراشٹر کے شہر بھیونڈی میں 3 منزلہ رہائشی عمارت زمیں بوس ہونے سے 10 افراد ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے ہیں۔ عمارت کے ملبے تلے دبے اب بھی درجنوں افراد کی موجودگی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ عمارت گرنے کا واقعہ پیر کے الصبح پیش آیا
جب تمام افراد سو رہے تھے۔ بھیونڈی میونسپل کارپوریشن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ 8 افراد کی لاشیں ملبے سے نکال لی گئی ہیں، جبکہ ایک بچے کو بھی زخمی حالت میں نکالا گیا ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس فورس کے سربراہ ستیہ پردھان نے کہا ہے کہ 20 سے 25 افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ بھارتی فوج نے یہ اعتراف کیا ہے کہ اس سال جولائی میں نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے سرحدی ضلع راجوری کے جو 3 نوجوان ایک میوہ باغ میں کام کرنے کے لیے شورش زدہ ریاست کے ضلع شوپیاں پہنچے تھے، انہیں اس کے سپاہیوں نے ایک مبینہ فرضی جھڑپ کے دوران ہلاک کر دیا تھا۔ تاہم اس کا کہنا ہے کہ مقامی پولیس یہ پتہ لگا رہی ہے کہ ہلاک کیے گئے افراد دہشت گردی یا متعلقہ سرگرمیوں میں ملوث تھے یا نہیں۔ بھارتی فوج نے یقین دلایا ہے کہ اس واقعے میں ملوث فوجیوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے۔ ہلاک کیے جانے والے نوجوانوں کے والدین اور دوسرے رشتہ داروں نے ملوث فوجیوں کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر کے سابق پولیس سربراہ شیش پال وید نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران کہا کہ روزگار کی تلاش میں شوپیاں پہنچنے والے معصوم نوجوانوں کو ہلاک کرنا اور پھر انہیں دہشت گرد دکھانا ایک گھناؤنا جرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملوث اہلکاروں کے خلاف آرمی ایکٹ یا عام فوجداری قانون کے تحت قتل کا مقدمہ درج کیا جانا چاہیے۔ دہلی پولیس نے اس ہفتے ایک سینئر آزاد صحافی راجیو شرما کو چینی خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں کو کئی برسوں سے حساس اطلاعات فراہم کرنے کے الزام میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا ہے۔ اگر الزام ثابت ہو جاتا ہے تو انہیں 14 سال کی جیل ہو سکتی ہے۔ پولیس نے ایک نیوز کانفرنس کر کے بتایا کہ اس نے شرما کی رہائش گاہ سے وزارت دفاع سے متعلق خفیہ دستاویزات برآمد کی ہیں۔ ان کے ساتھ ایک چینی خاتون اور ایک نیپالی باشندے کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلیس کے شمالی پہاڑی علاقوں میں 2 ہفتوں سے لگی جنگلات کی آگ میں تیز ہواؤں کے سبب ہونے والے اضافے کے باعث حکام نے قریبی علاقے خالی کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ رواں ماہ 6 ستمبر کو لگنے والی آگ میں اب تک دگنا اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ آگ پر صرف 15% تک قابو پایا جا سکا ہے۔ دریں اثنا جنوبی کیلیفورنیا میں حکام آگ بجھانے والے عملے کے ایک رکن کی ہلاکت کی بھی تحقیقات کر رہے ہیں۔ امریکی ادارے یو ایس فارسٹ سروس کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ فائر فائٹر کی ہلاکت جمعرات کو لاس اینجلس کے مشرق میں 120 کلومیٹر دور لگی آگ پر قابو پانے کی کوششوں کے دوران ہوئی ہے۔ لاس اینجلس کے 80 کلومیٹر کے علاقے میں لگنے والی آگ سے ہونے والے نقصانات کا تاحال تخمینہ نہیں لگایا جا سکا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔